Assalamu alaikum and very good morning to all the viewers and future entrepreneurs of Pakistan. I'm your host Raza Faruqi for this beautiful program NH Launch A Cup of Leadership. آج میرے ساتھ ہماری ایک انڈسٹری کے بہت جانی مانی شخصیت، بہت ان کا ماشاء اللہ بہت نام ہے ان کا، اور کافی انہوں نے وقت اس انڈسٹری میں لگایا ہے. میرے بہت اچھے دوست ہیں مسٹر ابو ذاکر بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں ٹائم دینے کا اور ہمارے ساتھ اس پروگرام میں آنے کا، اور ہمارے اس آئیڈیا کو اپریشیٹ کرنے کا کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ انٹرپرینیورشپ پاکستان میں بہت زیادہ ڈیفیکلٹ نہیں ہے، لیکن آف کورس اس کے اندر کچھ اسٹیپس ہیں. اگر آپ وہ پیشنس سے وہ اسٹیپ لیں تو کسی آدمی کو بھی یا کسی شخصیت کو بھی یہاں پہ ترقی کرنے کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. یہاں پہ زیادہ تر لوگوں کا یا اسپیشلی یوتھ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جو انٹرپرینیورز ہیں وہ صرف باہر ملکوں میں ہوتے ہیں جہاں پہ بہت ڈفرینٹ طریقے کا ایٹماسفیئر ہے اور وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ہم ان سیریز آف جو پروگرامس ہیں انٹرپرینیورس کی پاکستان میں، ہم ان لوگوں کو لیم لائٹ کے نیچے لانا چاہ رہے ہیں یا ان لوگوں کو ایز اے ماڈل سامنے لانا چاہ رہے ہیں جو کہ ہماری یوتھ کو یہ بتا سکیں کہ پاکستان میں انٹرپرینیورشپ اتنی ڈیفیکلٹ نہیں ہے. میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیے، پھر اس کے بعد پھر ہم آپ کے ساتھ پھر اور ڈفرینٹ جو کوسچنس جو ہم نے آپ کے ساتھ ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ کی زندگی کے بارے میں لوگوں کو بتائیں. رضا بھائی، سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے اس سلسلے کا آغاز کے لیے مجھے منتخب کیا. تو میرے لیے آنر کی بات ہے کہ آپ کا جو بھی سلسلہ ہے اس کی شروعات مجھ سے ہو رہی ہے. رہی بات یہ کہ تعارف کی، تو اس انڈسٹری سے متعلق جو ہے وہ کوئی 30 سال کے لگ بھگ جو ہے وہ وابستگی ہے. اب تو انڈسٹری ہو گئی، جب ہم نے شروع کیا تھا تو یہ ایک بزنس تھا. تو آئی اسٹارٹ مائی کریئر ود رازق انٹرنیشنل. جاب تھی، وہاں جاب کرتے رہے. پھر ایک اور اپرچونیٹی ملی ہادی کارگو میں ایز اے برانچ مینیجر کام کیا. اور فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی جو بھی معنی دونوں ہو سکتے ہیں. فارچونیٹلی اس لیے کہ وہ کمپنی بند ہو رہی تھی، اور وہ مجھے ایک موقع مل گیا کہ وہ کمپنی بند کر رہے تھے اور ہم نے کہا ہم شروع کر دیتے ہیں. تو اس لیے میں اس کو کہتا ہوں خوش قسمتی بھی. اور کمپنی بند ہونا جس کے ساتھ آپ کی وابستگی ہو تو وہ ایک دکھ کی بات بھی ہوتی ہے. ایک لمبی ان کے ساتھ تھی، بگننگ سے لے کے ہم نے شروع کیا. 96 میں وہ بند ہو رہی تھی. تو 96 میں جو ہے یہ کمپنی ہم نے اسٹارٹ کی. اس کے بعد کمپنی کا نام جو ہے شروع میں ورلنگ تھا. پھر 2002 میں جو ہے یہ فیض کارگو کے نام سے ہم نے کمپنی شروع کی. آج تک بھی ہے. اور الحمدللہ ابھی جو مین بزنس کرتے ہیں جو میرے دو کمپنی ایک ٹرانسپورٹ لاجسٹکس جو پیور فریٹ فارورڈنگ کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہے، اور شپنگ کے لیے کمپنی ہے جو ایجنٹ ہم کام کرتے ہیں کمپنی کے لیے، میکسیکون کنٹینر لائن. اچھا، تھوڑا میں چاہوں گا تھوڑا انڈسٹری کے بارے میں بھی ویورز کو بتا دیجیے گا. یہ کیا انڈسٹری ہے جس سے آپ ریلیٹ کرتے ہیں؟ شپنگ اینڈ فریٹ فارورڈنگ انڈسٹری ہے، تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دیجیے. اس کو ہم لاجسٹکس بھی کہہ سکتے ہیں. وہ لاجسٹکس ایک وسیع معنی میں ہے جو سب کور کر لیتی ہے. مطلب وہ مینز آف ٹرانسپورٹ اس میں کوئی بھی ہو سکتا ہے. سپلائی چین کہہ لیں اس کو، یا لاجسٹک میرے خیال میں زیادہ بہتر ورڈ ہے کہ اس میں بائی روڈ بھی ہے، بائی ایئر بھی ہے، بائی سی بھی ہے. جو بھی مینز آف ٹرانسپورٹ ہے اس سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں وہ اس انڈسٹری کا حصہ ہے. اس میں کلیئرنگ ایجنٹس بھی ہیں، اس کے اندر فریٹ فارورڈر بھی ہیں، اس میں شپنگ ایجنٹس بھی ہیں. تو انڈسٹری بہت وسیع ہے اس کی. اور پاکستان میں جو ہے اس کا کانسیپٹ جو ہے بہت زیادہ کوئی پرانا نہیں ہے. کوئی ایسی 20-25 سال اس کو کہہ سکتے ہیں یہ ہوا. اس سے پہلے تو صرف کلیئرنگ ایجنٹ ہوا کرتے تھے، شپنگ لائنز ہوتی تھی. تو 20-25 سال سے جو ہے اس میں، اور اب جو ہے وہ کافی ویئر ہاؤسنگ بھی آ گئی ہے اس کے اندر، اور ڈور ڈیلیوریز، اور بے انتہا اس کے اندر مواقع ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ترقی میں جو ہے اس انڈسٹری ایک بہت بڑا کردار ہو سکتا ہے. اچھا ذاکر بھائی، بتائیے کہ آپ اس انڈسٹری میں کیسے آئے؟ آنا تو یہ کہ شروع میں نے کیا رازق انٹرنیشنل سے ایز اے ٹرینی مینیجر. یہ لیٹ 80s میں گئے یا ارلی 90 کی بات ہے یہ. تو وہاں کچھ عرصے جاب کرنے کے بعد ایک اپرچونیٹی ملی ایک فرم
تھی ہادی کارگو کے نام سے. وہ اپنا یہاں آفس سٹارٹ کر رہے تھے, ان کو ایک برانچ مینیجر کی ضرورت تھی میری کراچی میں, تو کچھ واقفیت تھی ان سے, تو انہوں نے کہا کہ جی کام شروع کر دیں. تو 96 تک جو ہے ان کے ساتھ میں نے ایز اے برانچ مینیجر کام کیا. پھر 96 میں جو ان کے پارٹنرز تھے ان کا کچھ آپس میں اختلافات تھے, تو وہ کمپنی وائنڈ اپ کر رہے تھے. اس وقت میری سوچ یہ تھی کہ ٹھیک ہے یہاں نہیں تو اور کہیں جاب کر لیں گے. تو ایک دن جو ہے وہ پھر میں نے سوچا کہ یار میرے ساتھ 8 لڑکے جو ہے وہ کام کرتے ہیں, اس میں ہو سکتا ہے کہ 8 کو ہی مل جائے نوکری, ہو سکتا ہے 4 کو ملے نہ ملے, تو کیا ہوگا. تو میں نے کہا یار کیوں نہ ٹرائی کی جائے کہ اپنا کام کرنے کے لیے. اس وقت جو ہے نا کام کرنا اتنا کوئی زیادہ مشکل نہیں تھا, بہت زیادہ سرمائے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی تھی, ہمت چاہیے ہوتی تھی. اس وقت حالات جو ہے, یہ بات میں آپ کو 96 کی بتا رہا ہوں, بہت زیادہ سرمایہ اور یہ جس طرح آج کل ہو گیا مشکل نہیں تھا. تو بس اللہ کا نام لے کے شروع کیا. کلائنٹیل بھی تھی, کچھ لوگ جو ہے وہ مل گئے ایسے جنہوں نے اللہ تعالیٰ ان کو وسیلہ بنایا, انہوں نے مدد بھی کی, حوصلہ افزائی بھی کی. بس اس طریقے سے شروع کیا. تو کوئی ایسا سرمایہ ورمایہ نہیں, کوئی پلاننگ نہیں, کچھ نہیں, بس اللہ کے بھروسے شروع کیا. الحمدللہ. مطلب نیت آپ کی اچھی تھی, آپ چاہ رہے تھے کہ جو آپ کے امپلائی ہیں وہ کس طریقے سے اکوموڈیٹ ہوں گے, تو بہتر یہ کہ کوشش کی جائے. اور اللہ تعالیٰ نے پھر وہ آپ کی نیت دیکھتے ہوئے پھر آپ کو آگے جو بھی آپ کے مطلب یہ جو ہے نا سیکھی ہوئی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری انسانیت تو ایک علیحدہ چیز ہے نا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر میری مخلوق کا بھی خیال کرو گے نا تو میں اس کا ریٹرن دوں گا. تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کوئی بھی ہو, تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے, آپ اس کا خیال کریں. یہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی پیدا کرتا ہے مخلوقات, اگر اس کا خیال کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کا خیال کرے گا. یہ میرا نہیں بہت اچھا خیال ہے, اور آف کورس ہونا بھی چاہیے. اور جب ہم بات کرتے ہیں دین اور دنیا کی, تو حقوق العباد کی جو امپورٹنس ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا ذاکر بھائی, ماشاء اللہ سے آپ کو 30-35 سال سے آپ اس انڈسٹری کر رہے ہیں, اور آپ کافی ساری جگہوں پہ انوالو رہے ہیں. کافی ساری جگہوں کا جب مطلب ہے کہ آپ ایسوسیشن میں بھی ہیں, اور آپ جو اس انڈسٹری کے ٹاپ لیول لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کے ریلیشن ہے, اور کافی سارے ایشوز جو انڈسٹری ہوتے ہیں اس کے آن اینڈ آف آپ انوالو رہتے ہیں. تو اتنے سال کے بعد یہ انڈسٹری آپ کو کس نام سے جانتی ہے, یا آپ کے بارے میں کیا کہتی, کچھ آپ کے پاس ایسا کوئی فیڈ بیک ہے؟ یہ تو میں کوئی بات نہیں کر سکتا, کیونکہ ہر آدمی کی رائے جو ہے وہ مختلف ہوگی. جس آدمی نے مجھے جس نقطۂ نظر سے دیکھا ہے اس کو ویسے میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میرے بارے میں لوگوں کی رائے کیا ہے. یہ تو لوگ, یا آپ بہتر بتا سکتے ہیں, لوگ بتا سکتے ہیں. رہا یہ کہ یہ جو پیفا یا دوسرے معاملات ہیں اس میں کے دو وہ ہیں. ایک تو مجھے اس طرف لانے والے جو ہیں, اللہ غریق رحمت کرے, میرے استاد بھی ہیں, میں نے ان کے پاس جاب بھی کی ہے. مرحوم ندیم خان صاحب جو ہیں وہ ذریعہ بنے. انہوں نے کہا, وہ لاہور ہوتے تھے, انہوں نے کہا یار یہ ایک پلیٹ فارم ہے. ہم نے وہ زمانے میں پیفا نہیں تھی, یہ ایف پی سی سے کی ایک کونسل ہوتی تھی پیفک کے نام سے, وہاں سے آغاز کیا, پھر اس کے بعد پیفا بن گئی. تو آہستہ آہستہ تو اس بات کا کریڈٹ تو میں مرحوم ندیم خان صاحب کو دوں گا کہ وہی سبب بنے مجھے اس طرف لانے کے لیے نا. اچھا, تو جو میرا سمجھنا یہ ہے کہ آج جو کچھ بھی میری پہچان ہے, اچھی ہے بری ہے, جو کچھ بھی جو لوگ مجھے جانتے ہیں ذاکر بھائی کے نام سے, وہ میرے کام کے حوالے سے جانتے ہیں. تو میری جو پہچان اللہ تعالیٰ نے جو بنائی ہے وہ اس کام کی وجہ سے نا, تو اس انڈسٹری کی وجہ سے لوگ مجھے جانتے ہیں. تو میرا بھی فرض بنتا ہے کہ میں اس انڈسٹری کو کچھ تو ریٹرن کروں. تو میرا نقطہ نظر یہی ہے کہ آپ پیفا میں کوئی بھی کام کر کے آپ وہ چیز لوٹا رہے ہوتے ہیں. صحیح. تو ایک خدمت کے جذبے سے کہ اس انڈسٹری میں نئے آنے والوں کے لیے بہتری ہو, کوئی ایسے کام آپ کر دیں. آپ کے سامنے ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بنا, اور بھی بہت سارے کام ہوئے. پہلے جو اس انڈسٹری کو کوئی جانتا نہیں تھا, ریکگنیشن ہو گئی. اس میں بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ جو آپ جانتے ہیں, جو لوگ بھی چیئرمین رہے ہیں, انہوں نے اپنے اپنے ٹینور میں جس طرح کام کیا, تو یہی وجہ بنی. اچھا, میں خود اسی انڈسٹری سے میرا تعلق ہے, تو میں اپنے ویورز کے لیے بتانا چاہوں گا. جیسے آف کورس آپ نے کہا کہ ہر آدمی کی اپنی اپنی رائے ہے, لیکن ایک اوور آل رائے جو انڈسٹری میں ذاکر بھائی کے لیے ہے وہ یہی ہے کہ لوگ ہمیشہ جب بھی ذاکر بھائی کا نام آتا ہے تو ہمیشہ لوگ ان کا فیڈ بیک یہی ہوتا ہے کہ بہت ہمبل ہیں,
بہت کوآپریٹ کرتے ہیں لوگوں کو, ہمیشہ اسپیس دیتے ہیں نئے آنے والے لوگوں کو, ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ ان سے ان کی ذات سے انڈسٹری کو یا کسی پرسنالٹی کو کوئی فائدہ ہو جائے, اور جو ان کے ساتھ کام کرنے والے ہیں ان کا بڑا خیال رکھتے ہیں. تو بڑا ایک پازیٹیو لوگوں کا آپ کے بارے میں فیڈ بیک رہتا ہے, اس لیے کہ میں خود اس انڈسٹری سے ہوں, میں سب لوگوں کو میری ملاقات ہے, میں بھی جانتا ہوں, میں بھی ایسوسیشن سے میرا تعلق رہا ہے اور ابھی بھی تعلق ہے. تو میں یہ چاہتا کہ ویورز کو بتا دوں, آپ ذرا تھوڑا سا کثر نفسی سے کام لے رہے تھے, تو میں نے کہا کہ نہیں, میں ذرا انڈسٹری کو بتا دوں کہ یہ ذاکر بھائی ہیں کہ جب بھی کسی کو کوئی ایشو ہوتا ہے, کوئی پرابلم ہوتی ہے, تو ہمیشہ لوگ جب سوچتے ہیں کہ کس سے مدد مانگی جائے یا کس سے مشورہ کیا جائے, تو کچھ ناموں کے اندر ذاکر بھائی کا بھی نام آتا ہے کہ چلیں ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کر لیجیے. اور یہ ہمیشہ جو ہے مشورہ ایسے ہی دیتے ہیں جیسے اپنے بھائی کو یا اپنے بیٹے کو یا اپنے کسی بہت عزیز کو جو مشورہ دیتے ہیں. تو ہمیشہ یہ ان کا جو مشورے کا لیول ہے وہی ہوتا ہے, تو لوگ بہت کمفرٹیبل رہتے ہیں ان کے ساتھ. تو میں ذرا ویورز کو وہ بتانا چاہ رہا تھا. اچھا, آپ کی ایجوکیشن سے ویورز کو میں ایک اور جو ایکچوئل جو ہماری پروگرام کی جو تھیم ہے انٹرپرینیور ہے, تو بیچ میں جب بھی آپ کی کوئی ایسی بات آتی ہے تو میں ان کو انڈورس کرانا چاہتا ہوں کہ ہم نے کافی سارے کورس بھی بنائے ہیں, کافی ساری چیزوں میں بھی لکھا ہے کہ ایجوکیشنل جو ہے کسی انٹرپرینور کا بیک گراؤنڈ نہیں ہو سکتا, یا کوئی ہائیلی ڈگری نہیں ہونی چاہیے. ایجوکیشن, بیسک ایجوکیشن اگر کسی کے پاس ہے اور وہ بہت ہی ایجوکیٹڈ نہیں ہے, لیکن وہ بھی ایک بہت اچھا انٹرپرینور ہو سکتا ہے, بیکاز وہ جو ہے جو ترقی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہاتھ میں ہے. آپ کی نیت اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے, آپ کے ریسورسز دیکھتا ہے, آپ کی محنت دیکھتا ہے, اور آپ کے حقوق العباد جو آپ کر رہے ہیں, آپ کے ساتھ کام کرنے والے ہیں ان کے ساتھ آپ کیسا ایٹیٹیوڈ ہے, تو وہ بہت معنی رکھتے ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ ہمارے جو یوتھ ہے وہ بیچارے جو ہے نا وہ ڈگریوں کی, وہ کیا کہتے ہیں, وہ کے جیز کے اندر ڈگریاں ان کے پاس ہیں کہ وہ 1 کلو ہے, اس کے بعد 2 کلو ڈگری ہے, اور وہ پھر کہتے ہیں کہ ہم کوئی اچھا کام نہیں کر سکتے. تو پلیز 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 میں ان کو یہی بتانا چاہوں گا کہ ایجوکیشنل جو ہائی ایجوکیشن گارنٹی نہیں ہے کسی کامیاب انسان کے پیچھے. کامیاب انسان کے پیچھے گارنٹی ہے کہ وہ دین اور دنیا کس طریقے سے چلا رہا ہے اور وہ کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ پیش آ رہا ہے. تو وہ لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ ان کی بڑی مدد کرتا ہے اور ان کو ترقی دیتا ہے. اچھا ذاکر بھائی, کوئی ایسی بات آپ کے شروع میں جو آپ کو پنچ کر رہی ہو کہ نہیں مجھے جا کے کچھ نہ کچھ کام کرنا ہے اور کچھ نہ کچھ بہتری کرنی ہے؟ جہاں تک میں جانتا ہوں آپ کے بارے میں, تو آپ شروع سے ہی بڑے موٹیویٹ رہے ہیں. موٹیویشن وہ والی موٹیویشن نہیں ہے, موٹیویٹ یہ کہ آپ نے پیشنٹ کے ساتھ موٹیویٹ ہے. تو بچپن میں ذرا تھوڑا بتا دیں, یہ بتا دیں کہ آپ نے کہاں سے شروع کیا کام, اور اب آپ الحمدللہ آپ کس لیول پہ کام کر رہے ہیں یا کس لیول پہ اللہ تعالیٰ. اگر آپ اجازت دیں تو تعلیم سے متعلق میں 1-2 چیز اگر ایڈ کر دوں. میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ تعلیم جو انسان کو شعور نہ دے, کسی بھی لیول کی ہو, چاہے وہ کالج میں ہو, اسکول کی بنیادی تعلیم ہے, یا آگے جو آپ کے ماسٹر ڈگریز جو ہیں, اگر شعور نہیں دیتی ہے نا انسان کو, ایسی تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک آدمی ہے جو میٹرک کر کے اس کے اندر اگر شعور آ گیا تو آپ کو پتہ چل گیا نا کہ آپ کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں, آپ کی ڈیوٹیز کیا ہیں. یہ اصل بنیادی چیز. اگر آپ کو اس چیز کا سینس آ گیا نا تو میٹرک از انف. اور اگر آپ نے ماسٹرز بھی کر لیا اور ان چیزوں کا آپ کو شعور نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ ماسٹر ڈگری میری نظر میں کسی کام کی. رہی بات یہ کہ آپ مجھ سے میرے بچپن کے بارے میں پوچھنے جاتے ہیں. بچپن ایک عام سا اسکول تھا, تعمیر نو اسکول نام تھا اس کا, انگلش میڈیم اسکول تھا. وہاں سے تعلیم شروع کی, وہاں پڑھتے رہے. اس کے بعد پھر ہم نے گھر شفٹ کر لیا, ہم یہاں جب فیڈرل بیری آ گئے تو علامہ اقبال اسکول بہت ایک مشہور اسکول ہوتا تھا, وہاں سے مڈل تک جو ہے وہ وہاں سے حاصل کیا. اس کے بعد پھر ایک اور اسکول تھا فیڈرل پبلک اسکول, وہاں سے میٹرک کیا. اور جب میں میٹرک میں تھا تو میرے ساتھ ایک اسٹوڈنٹ میں اچھا تھا, کم پڑھ کے اور پاس ہو جانے والے اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں نا وہ اسٹوڈنٹس. تو ایک بیڈ لگ یہ مجھے ٹائیفائڈ ہو گیا تھا. جب میں 9th کلاس پاس کر کے جب میٹرک میں تو مجھے ٹائیفائڈ ہو گیا, بڑا سیویئر قسم کا ٹائیفائڈ ہو گیا. تو 9th میں پرسنٹیج حالانکہ اچھی تھی, گھر والوں نے بھی کہا کہ 1 سال ریسٹ کر لو, ابھی ایگزام نہیں دو. لیکن ٹائیفائڈ کے بعد انسان جو ہے نا اس کا دماغ بھی تھوڑا سا متاثر ہوتا ہے. تو ضد کر کے جو ہے وہ ایگزام بھی دے دیے, پاس ہو گئے, لیکن وہ جو پرسنٹیج وغیرہ جو ہے نا ساری خراب ہو گئی. تو پھر وہ اردو سائنس کالج میں مل سکا ایڈمیشن, اور کہیں کوئی چوائس ہی نہیں تھی. تو وہاں سے پھر
انٹر بھی کیا, BSc پارٹ 1 بھی وہیں سے کیا, پارٹ 2 میں تھا تو وہ سلسلہ منقطع کرنا پڑ گیا. وہ جو میرے قریبی دوست ہیں ان کو پتہ ہے کہ اس کی کیا وجہ تھی, لیکن تو پھر بس وہ جاب بھی کرتے رہے ساتھ ساتھ اور پڑھائی کا سلسلہ بھی جاری رہا. اسی طرح گریجویشن بھی کر لیا. جو جاب کا سلسلہ ہے وہ ایک فرم تھی, یہ آپ جانتے ہیں کہ ثناء اللہ ایک برانڈ ہے ہمارے یہاں, ان کی ایک فیکٹری تھی بلاک 21 میں بردرز کمبائنڈ کے نام سے. وہاں سے میں نے ایز اے ٹیلیفون آپریٹر جو ہے وہ اپنی نوکری کا جی بالکل, اور 650 روپے تنخواہ ہوتی تھی. ذمہ داری کوئی تھی نہیں تو وہ 650 روپے بھی بہت تھے, لیکن ایک لگن تھی کام کرے. وہاں کام سے وہ بڑے شفیق لوگ تھے جو میرے امیجیٹ باس تھے ناصر یوسف صاحب, وہ بڑے شفیق تھے, وہ بڑی محبت کرتے تھے. ان سے بہت ساری چیزیں سیکھی. ذکی نواب صاحب ہوتے تھے, ان سے بہت ساری چیزیں سیکھی. وہاں ایک عرصے تک جو ہے نا سلسلہ چلا. پھر اس کے بعد مختلف چھوٹی جاب کرتے رہے. تو ہمیں ویورز کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ اگر آپ کی نیت اچھی ہے اور کچھ کام کرنا چاہ رہے ہیں تو بہت بڑا فائنینس کی ضرورت نہیں ہے. آپ ایک بڑے چھوٹے سے لمیٹڈ فائنینس سے بھی آپ کام اسٹارٹ کر سکتے ہیں اور بزنس شروع کر سکتے ہیں, اس کو آپ کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ نے کیا. اچھا, ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ جو لوگ بہت سارے لوگ ہیں جو کہ کتابی باتوں میں بہت یقین رکھتے ہیں, یا آج کل وہ میڈیا کا دور آ گیا اس پہ بڑا یقین رکھتے ہیں, لیکن جو لائف وٹنسز ہیں ان کی طرف ذرا ان لوگوں کا اتنا دھیان نہیں ہوتا ہے, یا پھر ان کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں ان کو پتہ کرنے کے لیے. تو ہم یہ جو ہمارے پروگرام ہے اس کا ون آف دا ریزن یہ ہے کہ ہم اپنے ویورز کو, اپنے جو یوتھ ہے, یہ جو آنے والے انٹرپرینیورز ہیں, ان کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو بزنس کرنا ہے یا آپ کو کام کرنا ہے تو آپ کو بہت زیادہ فائنینس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے, بشرطے کہ آپ کس انڈسٹری میں جانا چاہ رہے ہیں یا اس کا بیسک کیا ہے. ایسا ہی ہے کچھ اگر ایسے ہی ہوتا ہے. میری بات تو سن کے شاید بہت سارے لوگ تو ہنسیں گے, لیکن میں تو اسی طرح سمجھتا ہوں کہ کامیابی کے لیے جو ہے وہ 3 چیزیں بہت ضروری ہیں. ایک تو اللہ پہ ایمان ہونے. کامیابی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے, کسی انسان کی طرف سے نہیں ہے, آپ کی کسی کوشش سے نہیں ہے, آپ کی عقل سے نہیں ہے, آپ کی کسی چیز سے نہ کامیابی نہیں ملتی. کامیابی جو ہے من جانب اللہ, اللہ نے آپ کے اگر مقدر میں کامیابی لکھ دی. آپ کا کام ہے محنت کرنا, محنت کریں, اللہ تعالیٰ نے کامیابی لکھ دی, اور اپنے کام کو ایمانداری سے کریں. یہ 3 چیزیں ہیں جس سے کامیابی ملتی ہے. اور چوتھی چیز میری تو ڈکشنری میں نہیں ہے, کیونکہ میں نے پرسنلی جو ہے اور پریکٹیکلی جو ہے اس کو آزمایا ہے کہ نہ پیسے تھے, نہ کوئی عقل تو ایسی ایکسٹراڈنری ایک واجبی سی جو تعلیم ہے وہ ہے, اور نہ کوئی فیملی بیک گراؤنڈ ہے. بس اللہ تعالیٰ نے مدد کی. ہاں محنت کی, محنت سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے. چاہے 2 رات 3 رات جو ہے وہ مسلسل کام بھی کرنا پڑا, گھر نہیں جا رہے, اور لگے اس زمانے میں پورٹ کے حالات بھی آپ کو پتہ ہے بے انتہا کام ہوتا ہے, 2-3 دن جو مسلسل لگے ہوئے. تو محنت, ایمانداری, اور پھر اللہ تعالیٰ سے مدد. بالکل یہی چیز ہے. کوئی فیملی میں کوئی ایسا نہیں ہے جو آپ سے پہلے شپنگ انڈسٹری میں کوئی نہیں؟ آپ پہلے پرسن جو میں پہلا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا ذاکر بھائی, جیسے آپ نے بتایا کہ ماشاء اللہ سے کمپنی آپ کی ہے اور آپ کے پاس کوئی اچھا بڑا اسٹاف آپ کے ساتھ کام کرتا ہے, تو کس قسم کا کلچر آپ نے اپنی کمپنی میں ڈیولپ کیا ہوا ہے, اور وہ کلچر ڈیولپ کرنے کے لیے آپ نے کیا ریسورسز ارینج کرے؟ اچھا, اس گفتگو میں نا ایک یہ بات ہے کہ میرے پاس اور کوئی بہت زیادہ نا حوالہ نہیں ہے. میں جگہ جگہ نا وہ مرحوم, ان سے میں نے بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں. مرحوم ندیم خان صاحب جو ہیں, ان سے میں نے بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں, تو میں وہی کوٹ کر سکتا ہوں جہاں سیکھا ہے وہ. تو اللہ ان کے درجات بلند کرے. میں نے ان سے بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں. تو وہ بات کو سنا کرتے تھے, تو ہم نے بھی وہ چیز اپنائی کہ جو لوگ آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں آپ ان کی بات تو سنیں, اور پھر فیصلہ اس طرح کرتے تھے کہ یار ٹھیک ہے, یہ آپ کی رائے ہے اور یہ میری رائے ہے, تو یا تو آپ مجھے کنونس کر لیں اور یا میں آپ کو کنونس کر لوں. اس طریقے سے جو ہے نا کمپنی بھی چلائی ہے. گھر کا نظام بھی اسی طریقے سے ہے کہ گھر میں جب کبھی وائف کے ساتھ, بچوں کے ساتھ جب بھی کوئی ڈیبیٹ ہوتی, کوئی بات ہوتی ہے اختلافی, تو یہی وہ ہوتا ہے کہ یا تو آپ مجھے کنونس کر لیں, میں آپ کو کنونس کر لوں. اسی طرح جو ہے وہ دفتر بھی چلتا ہے, اسی طرح جو ہے وہ گھر بھی چلتا ہے. تو ایک ایسی جو لوگوں کا بڑا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ وہ جو باس ہیں, جو باس آفس میں آئے تو ایک
سب پریشان ہو جاتے ہیں اور باس جو ہے وہ غصے میں ہے, وہ ہر کسی کو ڈانٹ رہے ہیں. ایسا کوئی کلچر آپ کے آفس میں نہیں ہے؟ فرینڈلی کلچر ہے آپ کے پاس بڑا؟ نہیں, میرے آنے سے لوگ پریشان تو ہو جاتے ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ میرے, کیونکہ میں آپ کو پتہ ہے میری مصروفیت, جب میں دبئی میں بھی مہینہ رہتے تھے, جب میں پاکستان میں ہوتا ہوں تو لوگوں کی فکر رہتی ہے کہ اچھا آ گئے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میری ایک عادت ہے کہ اس کو آپ سرپرائز وزٹ بھی کہہ سکتے ہیں, کہ میں اپنے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں کبھی بھی جا سکتا ہوں. مطلب میں اپنے اسٹاف کے باتھ روم بھی چیک کر لیتا ہوں, صحیح کیا صحیح مینٹین ہو رہے ہیں. کبھی میں ان کا کچن والے جو جہاں وہ جو کھانا کھا رہے ہوتے ہیں, جو کینٹین ٹائپ کی ہے, میں وہاں بھی چلا جاتا ہوں, صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ یار کیا ہو رہا ہے, یہ صفائی صحیح ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے. تو اس چیز سے نا ذرا کچھ لوگ ہیں جن کو وہ رہتا ہے کہ یار وہ یہ کسی وقت بھی کہیں بھی آ سکتے ہیں نا. مطلب میں اب تو خیر بہت کم ہو گیا, ورنہ میں رات کو 2 بجے پورٹ بھی چلا جاتا تھا. اگر کسی لڑکے نے مجھے کسی پرابلم کی وجہ سے فون کر دیا تو 8-10 سال پہلے میں کہتا تھا اچھا ٹھیک ہے, تم نے بتا دی پرابلم, اور میں گاڑی اٹھاتا تو چلے جاتا. اچھا, انٹرپرینور ہونے کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ بھی ہے, جب آپ بالکل اسکیچ سے سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کو ہر لیول, ہر ڈپارٹمنٹ کا پتہ ہوتا ہے, کون کس طریقے سے کام کر رہا ہے اور کس کا شارٹ کٹ کیا ہے اور کس کو کس طریقے سے کام کیا جا سکتا ہے. تو لوگ آپ کو آ کے جب لانگ ایکسپلینیشن دیتے ہیں تو آپ اس کو بھی بڑے آرام سے کاؤنٹر کر لیتے ہیں, بیکاز آپ ایک زمانے میں ٹیلی فون آپریٹر بھی تھے, اور ایک زمانے میں آپ جو ہے وہ اکاؤنٹ کلر بھی تھے, اور ایک زمانے میں آپ سپوز کے ڈاکومنٹیشن کلر بھی تھے. تو آپ وہ سب ایکسپیرینس سے گزرے ہوئے ہیں, تو آپ کو بڑا ایزی ہے پھر وہ ساری چیزیں آرگنائز کرنا یا کنٹرول کرنا. یہ جب وہ میں حالانکہ جاب پہ ہی تھا, جب رازق انٹرنیشنل چھوڑی میں نے اور ہادی کار کو جوائن کی, تو ان کا پاکستان کراچی میں کوئی آفس نہیں تھا. سیالکوٹ میں آفس تھا, کراچی میں آفس نہیں تھا. تو ایک یہ جو روڈ ہے آپ کا, اس وقت میرے نام ذہن میں, جس کو ہم بندر روڈ کہتے ہیں, میکلوڈ روڈ جو ہے, صحیح نہیں میکلوڈ روڈ نہیں ہے, جو بندر روڈ جو ہے اس کا نام کچھ اور بھی ہے نا میرے خیال میں. تو وہاں ایک کونے پہ ایک بلڈنگ ہے جس کا نام ہے روبی سینٹر, ٹھیک ہے, نیچے وہاں بانڈ کی پرچیاں ملتی ہیں. اس کے 4th فلور پہ ہمیں ایک کمرہ ملا, اور وہ اس کمرے سے بھی چھوٹا کمرہ تھا, اس کا آدھا سمجھ لیجیے, وہ رینٹ پہ مل گیا. تو ہم نے دفتر اسٹارٹ کر دیا, کوئی پی این نہیں تھا. صبح میرا روٹین یہ تھا, میں آتا تھا, کولر بھرتا تھا, اس کو اوپر لے کر آتا تھا 4th فلور کے اوپر, اپنی ٹیبل کی صفائی کرنا, ڈاکومنٹ ٹائپ کرنا, شپنگ لائن میں جمع کرانا, پھر اس کے بعد ریلوے اسٹیشن جانا, وہاں سے مال اٹھانا, اس کو پورٹ پہ لے کے جانا, کسٹم کلیئرنس کرانا, وہ سارے کام کر کے پھر شام کو شپنگ لائن جانا, وہاں سے بیل کلیکٹ کرنا, کوریئر کر کے پھر واپس گھر آنا. تو الف سے لے کے یہ تک جو ہے نا سارے کام خود کرنے. لیکن اس چیز نے بہت فائدہ دیا, اس چیز نے بہت فائدہ دیا کہ اب جو ایک اسٹیپ ہے نا, اس کے بارے میں جب بھی کوئی مجھ سے غلط بیانی کرتا مجھے پتا تھا یہ ایسے نہیں ایسے ہوتا ہے. آج تک اب تو کام بہت بدل گیا, کام کی نوعیت بدل گئی ہے, لیکن بیسکس پتہ ہے, بیسکس پتہ ہے کہ کام ہوتا کیسے ہے, کیونکہ اپنے ہاتھوں سے کیا ہوا تو یہ چیز فائدہ دیتی ہے. صحیح, اچھی بات ہے. اچھا ذاکر بھائی, یہ بات بتائیے, ایک ایسا کوئی فیئر لائف میں آپ کے اس میں کہ جو آپ جب وہ خیال آتا ہے تو آپ ذرا بڑے کنسرن ہوتے ہیں, میں پریشان کا لفظ تو نہیں یوز کروں گا, لیکن بڑے کنسرن ہوتے ہیں, ایسا کچھ ہے؟ بس ایک جو ہے وہ خوف ہے کہ ہمارے ایمان کا بھی حصہ ہے کہ ایک دن ہم سب نے مر جانا ہے, اور مر کے جو ہے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے, اور وہاں جو کچھ بھی کر آئے اس کا جواب دینا ہے. تو بڑا مشکل مرحلہ ہوگا, اپنے پلے کچھ ہے نہیں ایسا. کیا یہ ایک جو ہے نا اکثر سوچ ہوتی ہے, کیا مطلب کس طرح فیس کریں گے اس لمحے کو. ہے تو ہونا تو یہی ہے نا, اگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کر دے اور وہ اس معاملے کو وہ کر دے تو اس میں کوئی نرمی کا والا موقع ہے, ورنہ یہ معاملہ بہت مشکل ہے. اس کا جو ہے نا خوف جو ہے نا وہ رہتا ہے, اور میرے خیال میں ہر انسان کو تیاری کرنی چاہیے اس کی. نہیں, بالکل آپ کی بات صحیح ہے, ہر انسان کو اس کی تیاری کرنی چاہیے. لیکن وہ لوگ جیسے آپ کی مثال ہے, وہ لوگ جو دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں اور دونوں کا خیال کر رہے ہیں, اور جتنا ان کو خیال حقوق اللہ کا ہے اس سے کہیں زیادہ خیال حقوق العباد کا ہے. تو میرا اپنا ماننا ہے, میرا اپنا خیال ہے, شاید میں غلط ہوتا ہوں, لیکن وہ لوگوں کے لیے آسانیاں بہت ہوں گی, اور جب ہم اس سچویشن میں آئیں گے اور اس کو فیس کریں گے تو میرا خیال ہے بہت چیزیں آسان ہو جائیں گی. اگر ہم یہ سب دل میں مان لیں اور اس کے اوپر عمل کریں تو میرا خیال ہے معاشرہ بھی بہت اچھا ہو جائے, لوگ بھی بہت اچھے ہو جائیں, اور کام بھی
لوگوں کا بہت اچھا ہو جائے. یہ میرا ایک پرسنل اپنا ایک اسٹیٹمنٹ ہے, جیسے آپ کا اسٹیٹمنٹ اسی کے ساتھ. بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے اور اس سے امید تو ہمیں یہی کرنی چاہیے, لیکن اپنے اعمال پہ بھی نا ہم کو نظر ثانی کرتے رہنا چاہیے. صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بھروسے وہ چاہے تو جو کچھ کر سکتا ہے, لیکن اپنے اعمال پہ بھی نا نظر ثانی, اور خاص طور پہ نا یہ جو حقوق العباد والا معاملہ ہے نا, اس کے بارے میں بہت جو ہے نا محتاط رہنے کی ضرورت ہے. کسی کا دل نہ دکھ جائے, کسی کو زیادتی نہ ہو جائے. آپ کے ساتھ جو لوگ کام کر رہے ہیں, آپ کے فیملی ممبرز ہیں, آپ کے خاندان کے لوگ ہیں, تمام لوگوں کے ساتھ جو ہے نا اس معاملے میں ذرا تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے کہ یہ معاملہ جو ہے نا, یہ جو ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ معاملہ تو تمہارا اور اس بندے کا ہے, اگر وہ چاہے تو معاف کر دے, نہیں تو نہ کرے, اور وہاں کچھ ہوگا نہیں لینے دینے کے لیے سوائے آپ کی نیکیوں کے, آپ کے اعمال کے. تو اگر کوئی اس طرح کی مشکل آ گئی تو پتہ چلے جو نیکیاں تھوڑی بہت جو بھی ہیں وہ بھی گئیں. بالکل صحیح کہہ. ایسے ہی ہے نا معاملہ تو. نہیں بالکل اس کی تیاری کرنی چاہیے, اور ہر مسلمان کو اس کی تیاری کرنی چاہیے. اچھا ذاکر بھائی, یہ بات بتائیے کہ کون سی وہ, اگر میں کہوں آپ کو, ویسے تو ماشاء اللہ سے بہت ساری آپ کے اندر خوبیاں ہیں, لیکن کوئی ایسی 3 اسکلز ایسی جو کہ آپ کو انٹرپرینور بننے میں اور ایک کامیاب انٹرپرینور بننے میں آپ کو بڑی مددگار ہوئی ہے, وہ کون سی 3 چیزیں اگر آپ اس کو تھوڑا شارٹ لسٹ کریں تو؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ایک تو اللہ تعالیٰ پہ یقین, کہ کامیابی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, اس بات پہ یقین کرنا. انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کوئی صلاحیت, کوئی چیز کامیابی نہیں دیتی. کامیابی جو ہے من جانے والا, اللہ نے اگر آپ کے مقدر میں کامیابی لکھ دی تو ملنی ہی ملنی ہے. ہمارے یہاں بہت سارے لوگ, بلکہ میں بھی اپنے آپ کو شامل کرتا ہوں, کوئی اس طرح کی کوئی صلاحیت نہیں ہے, کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ. تو پہلی بنیادی چیز تو یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے لکھ دی گئی کامیابی تو کامیابی ہے. دوسری چیز جو ہے وہ ایمانداری ہے, کہ اپنے کام کو جو ہے ایمانداری سے اور کریں کام. آپ ایمانداری کا فائدہ جو ہے, میں تو اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ جس طرح اللہ جنت نصیب کرے, اسکول میں ایک ٹیچر ہوتے تھے, انہوں نے ایک بات جو مجھے کہی وہ میں آج تک یاد رکھتا ہوں. وہ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا سچ بولنے کا فائدہ یہ ہے کہ یاد نہیں رکھنا پڑتا. صحیح بات ہے, اچھی بات ہے. تو اسی طرح جو ہے نا یہ ایمانداری کا معاملہ یہی ہے کہ آپ کو بہت ساری پریشانی سے بچا لیتی ہے ایمانداری, ہے نا. آپ کی ہر چیز اگر اوپن ہو, آپ نے کوئی کسی کے ساتھ ہینکی پینکی نہیں کی ہوئی, 2 نمبری نہیں کی ہوئی ہو, تو آپ کے لیے معاملات آسان ہو جاتے ہیں نا. پھر ورنہ جسٹیفیکیشن ہی ہوتی رہتی ہیں, غلطیاں اس کو چھپانے کے لیے 10 جھوٹ بولو تو پھر وہ پریشانی ہے. تو میری تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ حد الامکان جو ہے نا اپنے معاملات کو کلیئر کر رکھوں. میرے ساتھ بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں, میں چیزوں کو چھپانے کا عادی نہیں ہوں. صحیح. تو جو نصیب میں ہے اللہ تعالیٰ نے وہی ملنا, اس سے زیادہ تو ملے گا نہیں, نہ کم ملے گا. زیادہ ہو سکتا ہے مجھے, کم تو نہیں ہو سکتا. تو تیسری چیز جو ہے وہ محنت ہے. محنت شرط ہے, محنت کرنی چاہیے انسان کو, اور دل لگا کے کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ضرور جو ہے نا وہ اس کا صلہ ضرور ملتا ہے, محنت کرے آدمی. یہ 3 چیزیں بنیادی. بہت اچھی بات ہے. اچھا ذاکر, اپنے ڈے ٹو ڈے جو آپ کا اسکیجول ہے تھوڑا سا ڈیفائن کریں. اور میں آج کی بات نہیں کر رہا, میں آپ کو جس وقت آپ نے بزنس کرتے تھے, جو آپ جس کے اندر آپ کی اپنی انوالومنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے, میں اس اسکیجول کی بات کر رہا ہوں تاکہ ویورس کو پتہ چلے کہ جب انٹرپرینورز ہیں ان کا اسکیجول کس طریقے سے ہونا چاہیے. ابھی تو ماشاء اللہ سے مجھے پتا ہے آپ بڑے ریلیکس ہیں, اور بہت سارے آپ بزنس کے علاوہ بھی چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں, تو تھوڑا اس کا اسکیجول تھوڑا بتائیں. 8:30 بجے میں دفتر میں ہوتا تھا جب صبح, اس لیے کہ میری بیٹی جو ہے وہ بحریہ میں پڑھتی تھی NORE 1 میں. صحیح. تو 8 بجے اس کا اسکول سٹارٹ ہوتا تھا, تو میں اس کو اسکول ڈراپ کر کے, اب اس کو مجبوری سمجھے کہ میں اتنی دور واپس تو جا نہیں سکتا تھا, میں 8:30 بجے آفس چلے جاتا تھا. پھر وہی روٹین رہا بہت عرصے تک کہ میں جلدی چلے جاتا تھا آفس, نا آفس دیر سے جانا. اب یہ کچھ عرصے سے, خاص طور پہ پچھلے سال, وہ 2 سال سے میں نے وہ پڑھنا شروع کیا قرآن, تو وہ اس سلسلے میں آفس ذرا دیر سے جانا, ورنہ خوشی ہوتی ہے 9 ساڑھے 9 بجے میکسیمم. ابھی تو ماشاء اللہ آپ نے ٹیم ڈیولپ کر دی ہے, لوگ اپنی اپنی ذمہ داریاں سنبھال رہے ہیں. اس وقت آپ 8:30 بجے اسٹارٹ کرتے تھے, تو واپس کا کوئی ٹائم ہوتا تھا؟ واپسی کا کوئی ٹائم نہیں, جب تک کام ہے. اور سم ٹائم تو ایسے بھی ہوا ہے کہ نہیں بھی گئے.
اور اس زمانے میں یہ موبائل یہ ساری سہولیات تو نہیں تھی, تو گھر والے بھی پریشان رہتے. ایک دفعہ تو میری والدہ پورٹ پہ آ گئی تھی, ڈھونڈتے بھائی کو لے کے آ گئی تھی. 2-3 دن وہ ایک بریک بل کا جہاز لگا ہوا تھا, اور اس چکر میں سارا دن کام کرتے تھے, رات کو جا کے وہیں بوریوں پہ سو جاتے تھے, جو ویٹ برانچ چل رہا تھا اسی پہ سو جاتے تھے. تو ایک دن جو ہے وہ پتہ چلا کہ چھوٹا بھائی اور والدہ جو ہے ڈھونڈتے ہوئے آ گئے کہ کیا معاملہ ہے. تو ایسا بھی ہوتا تھا. اچھا, نہیں بالکل نہیں, پتہ چلنا چاہیے نا ویورس کو کہ لائف اتنی آسان نہیں ہے. ایز اے سکسیزفل انٹرپرینور کی بہت ٹف محنت کرنی پڑتی ہے ان کو. اچھا ذاکر, ویسے آپ نے پہلے بھی ویسے بتایا ہے آپ کے جو گریٹسٹ انسپریشن ہے اس انڈسٹری میں یا اس کام کے متعلق, ذرا پلیز اس کے لیے تھوڑا سا بتائیے. ویسے تو میرے لیے سب سے زیادہ انسپریشن جو ہے وہ میں نے سیرت کو پڑھا ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے زیادہ تو کوئی چیز انسپائر کرنے والی ہو ہی نہیں سکتی آپ کو. وہ ان کی زندگی جو ہے ہمارے لیے بہت بڑی انسپریشن ہے. لیکن اگر یہ اس انڈسٹری سے متعلق تو میں کہوں گا کہ ندیم خان صاحب جو ہیں وہ, ان سے میں نے بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں. اور عاجزی, سب سے زیادہ چیز جو میں نے سیکھی نا وہ عاجزی. صحیح, بے انتہا. وہ مطلب اتنے بڑے آدمی تھے لیکن میں نے اس طرح کا آدمی اس انڈسٹری میں نہیں دیکھا. اپنے ہاتھوں سے نا آپ کی پلیٹ میں کھانا ڈالنا, اور اتنی مطلب سم ٹائم تو نا شرمندگی ہو جاتی تھی کہ اس حد تک جو ہے نا وہ آپ کی عزت کرتے تھے کہ آدمی خود سوچنے لگتا ہے یار اتنے بڑے آدمی میری کیوں اتنی عزت کر رہے ہیں. تو وہ ان سے بہت ساری چیزیں سیکھی, تو وہی میرے لیے انسپریشن ہے اس انڈسٹری کے حساب سے. اچھا, آپ سکسیس کو کیسے ڈیفائن کریں گے کہ سکسیس کا لیول کیا ہونا چاہیے ایک نارمل انسان کے لیے؟ آپ کو لگ رہا ہوگا میرے جواب جو ہے نا وہ دراصل کچھ سوچ اس طریقے کی. میں کہتا ہوں اگر آپ کا دل مطمئن ہے نا تو پھر جو ہے نا آپ سمجھ لیں یہی کامیابی ہے. دل کا مطمئن ہونا, اطمینان ہو جانا. ورنہ دنیا بھر کی نعمتیں, دنیا بھر کی چیزیں آپ کے پاس ہوں اور دل کا اطمینان نہیں ہونا, تو پھر میری نظر میں تو وہ کامیابی نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ دل کا اطمینان ہونا چاہیے. آپ مطمئن ہوں, رات کو جب آپ بستر پہ جائیں تھوڑی دیر بعد سو جائیں, یہی جو ہے نا کامیابی ہے. سکون قلب چاہیے آپ کو, اور اس کو آپ میجر نہیں کریں بنگلوں سے اور گاڑی سے اور پیسوں سے. اس سے نہ کریں. جیسا آپ نے بتایا کہ وہ ہونے کے باوجود بھی اگر آپ پریشان ہیں, نیند نہیں آ رہی ہے اور کیا وہ سلیپنگ پلس لے کے آپ سو رہے ہیں, تو وہ سکسیز نہیں ہے. سکسیز یہ ہے کہ آدمی جو بھی اس نے کیا ہے اس کے اوپر خوش ہے اور وہ بڑے آرام سے جو ہے اپنی لائف گزار رہا ہے. اچھا ذاکر بھائی, یہ بتائیے کہ پورے آپ کے جو ٹینیور میں آپ کی فیملی کی سپورٹ آپ کے ساتھ کیسی رہی؟ بچپن میں میری عمر کوئی 8 سال تھی جب میرے والد صاحب جو ہے وہ چلے گئے تھے پاکستان سے باہر جاب کے سلسلے میں. تو والد صاحب کے ساتھ تو ٹائم جو ہے وہ کم گزرا. والدہ کی جو ہے وہ زیر تربیت رہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ بھی آج ہے اس میں والدہ کی تربیت کا بھی بہت عمل دخل تھا. سخت تھیں لیکن اب ہم ریئلائز کرتے ہیں کہ ان کی سختی جو ہے وہ ہمارے لیے فائدہ مند تھی. آپ مجھ سے واقف ہیں, کسی خراب صحبت میں نہیں ہے, کسی فیل میں نہیں ہے. تو یہ والدہ کی بنیادی تربیت. اس کے بعد شادی ہو گئی تو میں جو کچھ بھی آج اللہ تعالیٰ نے کامیابیاں دی ہیں, جو بھی میں کچھ ہوں, اس میں میری وائف کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. میری وائف نے میرے کام کے بارے میں نا کبھی رکاوٹ نہیں ڈالی, بلکہ سپورٹیو ہی رہی. اکثر میں دیکھتا ہوں کہ کچھ دوست یار بھی ہیں, ان کے بھی ایکسپیرینس ہیں کہ گھر میں شکایت ہے, ٹائم نہیں دیتے اور یہ وہ. میرے ساتھ یہ نہیں. میری وائف نے ہمیشہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کیا کہ یار ہم ایک مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتے ہیں, تو ریسورسز نہیں ہیں, ایکسٹراڈنری محنت کرنی پڑے گی, کام کرنا پڑے گا. اور اس چیز کو میری وائف نے ہمیشہ سپورٹ کیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سپورٹ نہیں ہوتی تو دوسرا پھر یہ ہوتا ہے کہ انسان کو ذہنی سکون نہیں ہوتا. صحیح. تو وہ چیز مجھے جو ہے اس طرف سے میری وائف کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ جو سپورٹ تھی اس نے بھی میری بڑی مدد کی ہے. فیملی سپورٹ بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا, اگر ایسی ایک کوشچن ہے کہ اگر آپ کو چانس ملے دوبارہ کہ آپ یہ اپنا پوری جو لائف ہے آپ کو ری اسکیجول کریں, تو ایسا کچھ کیا آپ کوئی ڈفرینٹ کرنا چاہیں گے؟
میں تو جو ہے وہ ابھی بھی جو باقی زندگی اس کے لیے بھی یہی خواہش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ موقع دے کہ میں قرآن کو سمجھوں اور اس کو پہلے خود سمجھ لوں اور پھر اس کے بعد آگے پڑھاؤں. تو اگر کبھی ہمارا تو عقیدہ نہیں ہے وغان والا، لیکن اگر وہ اس طرح کی جو سچویشن ہے، میں یہی چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ جو بھی اب ٹائم دین کی طرف زیادہ دین کی طرف اور قرآن کو سمجھنے کے لیے، یہی وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے ہماری ہدایت کے لیے، یہی میڈیم ہے. بہت سارا ٹائم جو ہے وہ ہم نے اس طرف توجہ نہیں کی، اس کا پچھتاوا بھی ہے. تو اب جتنا بھی ٹائم ہے میری تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس راستے کی طرف جو ہے وہ کر دے. اچھا ذاکر بھائی، ایسی کون سی کی ریکمنڈیشن ہے جو آنے والے انٹرپرینیورز جو کہ اسٹارٹ کر چکے ہیں اپنا بزنس ایز این انٹرپرینیور، یا جو آنا چاہ رہے ہیں اس بزنس میں ایز این انٹرپرینیور، تو ایسے کون سے کی ایلیمنٹ آپ ان کو بتانا چاہیں گے کہ ان کو فوکس کرنا چاہیے اس پہ کامیابی کے لیے؟ دیکھیے، یہ جو اسپیشلی میں اپنے اس کی بات کروں گا کہ ہمارے یہاں جو ہے نا ٹیم ورک بہت ضروری ہے. ایک اچھی ٹیم، میں خود ایکسپیرینس کر رہا ہوں نا، ایک اچھی ٹیم جو ہے نا آپ کو بہت ساری جو فکر ہوتی ہے اس سے آپ کو وہ مل جاتی ہے. تو اچھی ٹیم جو ہے نا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کی ٹیم اچھی ہے، آپ کے ساتھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کے کام میں آسانیاں پیدا کرتے ہیں، اور لوگ آپ کے ساتھ ہیں، تو اس کے لیے انسان کو خود بھی جو ہے وہ سیکریفائس کرنا پڑتا ہے کہ پہلے آپ خود بھی تو مطلب میں یہ توقع رکھوں کہ آپ جو ہے میرے لیے بہت زیادہ ہمدرد ہوں اور میں آپ کے ساتھ سنسیئر نہ ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پہلے بڑے ہونے کا جو ہے نا یہ ایک وہ ہے کہ آپ کو بڑا بن کے دکھانا ہوتا ہے. اگر آپ بڑا بننا چاہتے ہیں پھر آپ بڑا بن کے دکھائیں نا، کہ آپ پتہ چلے نا کہ بڑا ہونا آسان نہیں ہے، بڑا ہونا مشکل ہے. تو اس کے لیے جو ہے میں یہی کہتا ہوں کہ آپ جو توقعات سامنے والے سے مانگتے ہیں، آپ پہلے اپنے آپ کو تو اس پہ لے جائیں. پہلے آپ رول ماڈل بنیں اور ان کو پریکٹیکلی کر کے دکھائیں، اور تاکہ پھر وہ آپ کو فالو کریں. تو ٹیم آپ کہتے ہیں کہ ٹیم بہت امپورٹنٹ ہے، اور لائل ٹیم بہت امپورٹنٹ ہے جو آپ کے ساتھ ہونی چاہیے، اور تاکہ پھر وہ مل کے سب ترقی کریں. تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو آف کورس دیکھیں، ہر انسان کے جو ہے نا اپنے کچھ زندگی کے مقاصد ہوتے ہیں. تو آپ اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے جن لوگوں پہ تکیہ کر رہے ہیں کہ یہ لوگ میرے لیے کام کریں، تو آپ بھی ان کے بارے میں سوچیں نا کہ یار ان کی بھی تو کچھ خواہشات ہیں، ان کے بھی کچھ معاملات ہیں. تو آپ اگر ان کی طرف نہیں سوچیں گے، وہ بھی آپ کی طرف نہیں. گیو اینڈ ٹیک ہے. آپ ان کا خیال رکھیں، وہ آپ کا خیال رکھیں گے یار. اچھا ذاکر بھائی، اپنے ویورز کے لیے میں آپ سے اسپیسیفک کوسچن پوچھنا چاہ رہا ہوں. تو جو اس کے جو خاص پوائنٹ ہیں وہ آپ بتائیے گا کہ آپ کی ابھی تک کی اچیومنٹ کیا ہے؟ میرے لیے جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا، میں اس کو اپنے آپ کو اہل نہیں سمجھتا. کام کے حوالے سے یا ذاتی زندگی میں بچے ہیں، جو کچھ بھی ہے نا، میں اپنے آپ کو اہل نہیں سمجھتا. تو میرے لیے ساری چیزیں اچیومنٹ ہی ہیں. ہاں، جو نئے آنے والے ہیں میں ان کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں جو ہے نا بنیادی ضروریات ہیں انسانی زندگی کی نا. اب تو ان سب چیزوں کے بھی ضروری ہے، لیکن بیسک جو ہے نا وہ انسان کو بھولنا نہیں چاہیے کہ یار ہم خاص طور پہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک یہ موقع دیا کہ ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، تو ہماری ذمہ داری باقی لوگوں سے زیادہ ہے. ہم اپنی زندگی کو اس طرح گزاریں کہ لوگ کہیں کہ ہاں یار یہ ایک وہ ہے. جس طرح اللہ کے نبی نے اپنی زندگی گزاری ہے، ہمیں ایک موقع ہے کہ ہم اس کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ نبی کی زندگی کیسی تھی، اور اس کو ہم کاپی تو نہیں کر سکتے لیکن کوشش تو کریں گے جو اچھی اچھی چیزیں اس کے اندر آسان ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے. جو اتنی مشکل نہیں ہے. نبی کی زندگی تو مشکلات سے بھرپور ہے نا. تو جتنی حد تک ہو سکے ہم اس کو فالو کر لیں تو شاید زندگی کے اندر کوئی بہتری آ جائے. باقی جو دنیاوی معاملات سے منع نہیں کیا گیا، لیکن یہ کہا گیا ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے نا دنیا میں غرق نہ کر لو. تو جو بنیادی چیزیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، اس کی طرف بھی دھیان. پر اگر ٹائم ضرور انسان کو نکالنا چاہیے. ہم نے بھی بڑا عرصہ جو ہے غفلت میں گزارا کہ قرآن کا ایک صفحہ جو ہے اس کو ترجمے کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ ہدایت کی کتاب ہے اور یہاں سے ہدایت ملتی ہے. یہ تو اس طرف ضرور توجہ دینی چاہیے. اچھا ذاکر بھائی، اگر آپ اپنی زندگی پہ کوئی کتاب لکھنا چاہیں تو اس کا ٹائٹل آپ کیا اس کا آپ ٹائٹل رکھیں؟ یہ
جو ہے میرے پروگرام میں ہے، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو ضرور میں کتاب لکھوں گا، اور اس کا ٹائٹل میں نے پہلے سے سوچا ہوا ہے، ذرے سے آفتاب تک. ذرے سے آفتاب تک. اچھا، تو کوئی خاص ریزن اس کا؟ میں ایک حقیر سی وہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی اس سے نوازا ہے، میں تو شاید لوگوں کے لیے نہ ہو لیکن میرے لیے تو یہی ہے کہ میں ایک ذرہ تھا اور اللہ تعالیٰ نے بڑی عنایت کی ہے. تو یہ ایک اپنی ذات کی نسبت سے ایک وہ ہے کہ خود نمائی نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں جس چیز کا اہل نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے مجھے وہاں تک پہنچایا ہے. تو یہ اسی یہ پوری اسٹوری کو ڈیفائن کرے گا ذرے سے آفتاب. نہیں، ٹائٹل تو ماشاء اللہ سے بہت اچھا ہے، اور میری دعا ہے کہ آپ وہ کتاب لکھیں، اور بالکل لکھنی بھی چاہیے تاکہ جو ہمارے آنے والے جو یوتھ ہے یا پھر جو ایسے لوگ ہیں جو کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا جو انٹرپرینور بننا چاہتے ہیں یا جو آلریڈی کوشش شروع کر چکے ہیں، تو ان کے لیے ایک بہت بڑی رہنمائی ہوگی وہ کتاب اگر ایسے آئے گی. ہماری انڈسٹری میں یا اوور آل اگر میں پاکستان کی بات کروں تو ایسا کوئی ادارے نہیں ہے یا ایسے کوئی کنٹرولنگ اتھارٹیز نہیں ہے جو یوتھ کو یا پھر جو انٹرپرینیورز بننا چاہ رہے ہیں ان کو کوئی گائیڈ کریں. تو لیکن اگر آپ یہ ایسا اسٹیپ لیں گے تو آف کورس بہت اچھی بات ہوگی. جیسے ہم نے بھی یہی سوچ کے یہ جو ہم ایک سیریز آف انٹرویو یا پروگرامس ہم کر رہے ہیں تو اس میں بھی ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ جو ریئل لائف ہیروز ہیں ہم ان کو لے کر آئیں لوگوں کے سامنے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ کس طریقے سے آپ جو ہے اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے ان شاء اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا. لیکن آف کورس اس کے کچھ اسٹیپس ہیں جیسے آپ نے بھی انٹرویو میں اپنے ذکر کیا. اچھا ذاکر بھائی، ایسی کون سی ایڈوائس ہے جو آپ دینا چاہیں گے آنے والے انٹرپرینیور کو کہ جو ان کو فالو کرنا چاہیے؟ میری بات بار بار شاید ریپیٹ ہو رہی ہے کہ میں سمجھتا ہوں اپنے تجربے سے میں نے یہ سیکھا ہے کہ اپنے کام کو اگر آپ ایمانداری سے کریں، محنت سے کریں تو یہی چیز جو ہے وہ کامیابی کی طرف جاتی ہے. صحیح. محنت اور ایمانداری، یہی چیز جو ہے کامیابی کا راستہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی اگر عنایت ہو جائے تو پھر کامیابی. اور لیکن میں ہمیشہ ایک چیز کو کہتا ہوں کہ یہ دنیاوی کامیابی کی ہم سب بہت فکر کرتے ہیں. صحیح. لیکن جو وہ کامیاب انسان وہی ہے جو وہاں ایک امتحان میں پاس ہو گیا. وہی کامیابی، اصل کامیابی وہی ہے. دنیا میں آپ جو مرضی کما لیں، جو مرضی کر لیں، اور اگر اس امتحان میں فیل ہو گئے تو کچھ بھی نہیں. تو اصل میں ٹھیک ہے، بالکل آپ دنیا میں آئے ہیں، یہ بھی کہ امتحان ہے، آپ نے اپنی زندگی گزارنی ہے، اسی کے مطابق وہاں پہ بھی فیصلہ ہونا ہے. لیکن اگر اس کا خیال رکھے تو پھر زندگی بھی آسان ہے، اور پھر آخرت کے مرحلے اگر آسان ہو جائیں تو وہی اصل کامیابی تو وہی ہے. بالکل آپ نے صحیح بات کہی. اچھا اگر آپ دیکھیں آج ابھی تھوڑے عرصے سے بہت سارے لائف کوچز ہیں، ٹرینرز ہیں جو کام کر رہے ہیں اور اپنی اپنی فیلڈ میں وہ آف کورس ایکسپرٹیز رکھتے ہیں اور لوگوں کو ٹرین کر رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ٹرینرز کا جو ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے لائف میں کسی کو ٹرین کرنے کے لیے یا اس کی ڈائریکشن صحیح کرنے کے لیے یا اس کی کریکشن کرنے کے لیے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہماری یہاں تو ٹرینڈ کم ہے، لیکن آپ کو کوئی دوست کی صورت میں، کبھی والد کی صورت میں، کبھی آپ کسی کولیگ کی صورت میں، کہیں نہ کہیں جو ہے وہ لوگ مل جاتے ہیں. انسان کو خود سیکھنے والا ہونا چاہیے. صحیح. اگر آپ میں سیکھنے کی جستجو ہے، میں نے تو کسی انسٹیٹیوٹ سے یا کسی ٹرینر سے، میرے استادوں کی طرح ہی سمجھ لیں، ایک جب میں نے رازق جوائن کی ہے تو دوست بھی ہیں میرے بہت اچھے، اور ملاقات کم ہوتی ہے لیکن میں بڑی عزت کرتا ہوں. مطیع الرحمان نام ہے ان کا، اور بڑے غصے والے بھی تھے، لیکن ان سے میں نے بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں. تو وہ سکھانے میں بخل نہیں کرتے تھے، وہ کبھی کوئی چیز چھپاتے نہیں تھے. وہ غصے کے ضرور تیز تھے لیکن وہ عموماً کوئی چیز چھپاتے نہیں تھے، خوش ہو کے بتاتے تھے نہیں یار سیکھو. تو آپ کو زندگی میں مل جاتے ہیں لوگ، آپ کو سیکھنا آنا چاہیے. اگر کوئی ہماری جیسے بدقسمتی سے بہت زیادہ انسٹیٹیوٹ اور یہ وہ اب تو پھر بھی بننے لگے، لیکن جب ہماری پریکٹیکل لائف تھی اس زمانے میں اس طرح پراپر ٹریننگ کا بندوبست نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے پھر آپ کو کسی کلیگ کی شکل میں، والد کی شکل میں، کسی دوست کی شکل میں آپ کو کوئی نہ کوئی اس طرح کا مل جاتا ہے آدمی کہ آپ کی ٹریننگ ہو جاتی ہے. اس کے لیے انسان کو خود جو ہے نا وہ بھی سیکھنے کی وہ ہونی چاہیے.
اچھا ذاکر بھائی تھوڑا سا جب ہم شپنگ انڈسٹری کی بات کر رہے ہیں اس انڈسٹری کی تھوڑا سا بتائیے آپ کی کمپنی کے کہ وہ ایکچوئل ان کی آف کورس ایز اے سروس انڈسٹری کام کر رہے ہیں لیکن کس ایریا میں کام کرتے ہیں اور کیا کیا چیزیں آپ یا پروڈکٹ آپ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں ٹریڈ کو, تو تھوڑا سا اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیجیے. ایک تو مین کمپنی ہے اور جس کا نام فیض کارگو ہے, اور ابھی ہم اس کا نام چینج کرنے کے پروسیس میں اس کا نام ٹائٹل چینج کر رہے ہیں. تو وہ کمپنی جو ہے وہ ڈیزگنیٹ ہے فار ایجنسی بزنس. ٹھیک ہے. ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں ایک کنٹینر لائن ہے, میکسیکون کنٹینر لائن, اور ہم نے 2005 میں شروع کیا تھا. وہ ان کی بھی بگننگ تھی اور ہماری بھی ایک طریقے سے بگننگ ہی تھی. تو جب سے ہمارا ان کا ایک سلسلہ ہے آج تک الحمدللہ ہے ان کے ساتھ. وہ وی اسٹارٹڈ ود 5-6 کنٹینرز ان اے منتھ. آج جو ہے وہ اس کووڈ سے پہلے ہم وی ور ڈوئنگ اراؤنڈ 350-400 کنٹینرز ان اے منتھ. تو وہ جو کمپنی ہے وہ ایجنسی بزنس کے لیے, کچھ اور بھی ایجنسیز ہیں جن کے لیے ہم کام کرتے ہیں ریسنٹلی ابھی. اور یہ ایک بڑے آنر کی بات ہے کہ ہمارے جو پرنسپل ہیں وہ ہمیں ریکمینڈ کر رہے ہوتے ہیں ایجنسیز. عموماً ہوتا نہیں ہے, مطلب پرنسپل جو اوائڈ کرتے ہیں کہ نہیں یار میرے ایجنٹ ہے میں, لیکن ہمارے پرنسپل جو ہے وہ ان کے ساتھ ایک فیملی ریلیشن شپ بھی ہے نا. جو سی ای او صاحب ہیں, کیپٹن سرینی نام ہے ان کا, وہ از ان سنگاپور. وہ بھی بہت شفیق ہے میرے ساتھ, بہت محبت کرتے ہیں. اور جو اس کمپنی کے اونرز میں ہیں کیپٹن موہن صاحب, وہ بھی بالکل بھائیوں کی طرح وہ کرتے ہیں. تو خود ایجنسیز جو ہے نا وہ ریکمینڈ کر رہے ہوتے ہیں. ایسا ہوتا کام ہے, آپ کو بھی پتہ ہے ایجنسی میں. اور جو دوسری میری کمپنی ہے ٹرانس اورینٹ لاجسٹکس, وہ پیور جو ہے فریٹ فارورڈنگ کمپنی ہے. وہ زیادہ تر جو ہے وہ نامنیشنز کے اندر اور امپورٹ سیل کے اندر, تو وہ فریٹ فارورڈنگ کمپنی ہے. تو یہی پروڈکٹ ہے ہماری. اس میں کسٹم کلیئرنس بھی کرتے ہیں, ٹرانسپورٹیشن بھی کرتے ہیں, ویئر ہاؤسنگ بھی کرتے ہیں. ساری جو سپلائی چین میں جو چیزیں ہیں وہ ساری آپ کی الحمدللہ آپ کی کمپنی وہ پرووائڈ کرتی ہے کسٹمرز کو. اور آپ انٹرنیشنلی ڈفرینٹ سیکٹرز پہ کام کرتے ہیں. ہاں جی, دو نیٹ ورک ہیں جن کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں. یہاں دونوں کمپنیوں کے ایک علیحدہ نیٹ ورکس ہیں, ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ذاکر بھائی بہت شکریہ اس کا. میں تھوڑا آخر میں آپ سے چاہوں گا کہ اگر آپ ویورز کو کوئی ایک اپنا چھوٹا میسیج دینا چاہیں یوتھ کو, یا جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو اس بزنس میں ایز این انٹرپرینور آ چکے ہیں, کسی بھی بزنس میں آ چکے ہیں ایز این انٹرپرینور, وہ یا جو خواہش رکھتے ہیں آنے کے لیے, ان کو اگر تھوڑا سا کوئی آپ ایک میسیج دینا چاہیں پلیز. میرا میسیج یہی ہو سکتا ہے کہ یہ جو فیلڈ ہے یہ میرے لیے تو بڑی انٹرسٹنگ ہے. اس میں جو سب سے زیادہ جو کشش میرے لیے ہے کہ جب آپ آفس آتے ہیں تو ایک نئی جو ہے نا پرابلم آپ کی ٹیبل پہ ہوتی ہے, اور جب شام کو آپ جاتے ہیں تو پرابلم سالو کرتے ہیں, اگلے دن جو ہے پھر وہ نئی پرابلم ہوتی ہے. تو میرے لیے تو بڑی انٹرسٹنگ ہے. تو جو لوگ بھی اس پروفیشن میں آنا چاہتے ہیں, اگر وہ اس کو ایک چیلنج لے کے, چیلنج کو قبول کر کے کام کرنا چاہتے ہیں, جن کو چیلنج کو سالو کرنے میں مزہ آتا ہے, وہ بالکل آئیں اس کے اندر, وہ کام کریں. اپرچونیٹیز بہت ہیں اور بہت بڑی فیلڈ ہے. بہت مطلب 30 سال ہو گئے ابھی تک سیکھتے رہتے ہیں, اس کے اندر نئی نئی چیزیں آتی رہتی ہیں. تو بہت انٹرسٹنگ ہے, آئیں اور اس میں کام کریں. لیکن میں پھر وہی بنیادی بات میں نے بار بار اس انٹرویو میں دہرائی ہے کہ پلیز اپنے کام کے دوران جو ہے ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ ہم نے کام ایمانداری سے کرنا ہے, محنت سے کرنا ہے, اور اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنا ہے. ضرور انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ہوگی. ذاکر بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ٹائم دیا اور آپ نے اتنی اچھی باتیں اپنی لائف کے متعلق, اتنے اچھے مشورے اور اتنی اچھی گائیڈنس آپ نے دی, جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے لوگوں کے لیے سمجھنے کے لیے, اس کو فالو کرنے کے لیے. ویور بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں واچ کرنے کا, ہمیں دیکھنے کا, ہمیں سپورٹ کرنے کا. آج ہم نے شپنگ انڈسٹری کے ایک بہت بڑے نام ابو ذاکر صاحب یہاں موجود ہمارے ساتھ آپ کے لیے. بہت سارے کوسچن کے انہوں نے جواب دیے. آئی ایم شیور کہ ان کے جو جوابات تھے وہ آپ کے ذہن میں بہت سارے سوالوں کو ایڈریس کر رہے ہوں گے, اور جس سے آپ کو سیکھنے کو ملے گا. جیسے میں نے پہلے بتایا یہ ایک سیریز آف پروگرام ہے, اور ہم ہر دفعہ ایک نئے انٹرپرینور کو آپ کے پاس لے کر آئیں گے, ان سے اسپیسیفک کوسچن کریں گے جو مے بی آپ کے ذہن میں وہ کوسچن ہوں اور اس کے جواب آپ کو نہیں مل رہے ہوں. تو جب وہ شخصیت جواب دیں گے تو آپ کے بہت ساری پرابلمس یا آپ کے بہت سارے ایشوز یا آپ کے بہت سارے کوسچن آنسر ہو جائیں گے,
اور جس سے ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کو آپ کے آنے والے وقت میں آپ کو بہت ساری آسانیاں ہوں گی. جو انٹرپرینورز بننا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت اچھی گائیڈنس ہے. جو آلریڈی اس فیلڈ میں آ گئے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں, یا جو کہ یوتھ ہے ان کے لیے بہت گائیڈنس ہے, کس انڈسٹری میں جانا ہے, کیسے جانا ہے, کس طریقے سے محنت کرنی ہے. میرا خیال ہے میں اگر سمرائز کروں ذاکر بھائی کو پورے انٹرویو کو, تو اس طریقے سے سمرائز ہوگا کہ اپنی روٹس کو نہ بھولیں, اپنی روٹس کو یاد رکھیں. ہمارے پاس نبی کریم کی ذات ایک رول ماڈل ہمارے پاس موجود ہے, ان کو فالو کریں تاکہ دین بھی ہو جائے گا, آپ کا دنیا بھی آپ کے ساتھ ہوگی, اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ہوگی. محنت کریں, دل لگا کے کام کریں, اور جسٹ گیو یور بیسٹ, اور باقی اللہ پہ چھوڑ دیں, اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا. بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویک پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی شخصیت کے ساتھ, اور جب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.